کلمہ نازل ہوئی، محبوب تیری امت کو پلسرات سے گزاروں، جو اچھے ہوں گے گزر جائیں گے، اور جو پاپی ہوں گے پھر وہ کٹ کے گریں گے۔ میرے نبی کو جیسی یہ خبر ملی نا، میرے سرکار نے امت کے غم میں مدینہ چھوڑ دیا۔ اور کبھی تم نے نبی کی یاد میں بستر چھوڑا؟ اور میں ان سے پوچھتا ہوں جو آج کی رات بھی بستر پہ ٹانگیں پھیلا کے لیٹے ہیں، ظاہر بستر تمہیں مبارک ہو، لیکن بستر تمہیں دنیا کا چین تو دے سکتا ہے، آخرت کا سکون نہیں دے سکتا۔ کم سے کم ایک رات تو مصطفیٰ کے لیے دے دیتے تاکہ کہنے کا موقع مل جاتا، اللہ ایک رات ایسی تھی جو تیرے محبوب کی یاد میں بیٹھ کے گزارتی تھی۔ ایک رات تو ایسی دے دیتے جو تیرے محبوب کی یاد میں بیٹھ کے گزاری تھی۔ نبی کو امت کا خیال آیا، مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تین دن گزرے، صحابہ اکرام بیتاب ہیں، آقا نظر نہیں آ رہے ہیں، سرکار کے صحابہ بے چین ہیں۔ کوئی جا کے سیدہ کے دروازے پہ کہتا آقا کا پتہ ملے گا؟ کا نہیں معلوم ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، گلیوں میں دیوانہ وار صحابہ ہیں، پھر تلاش کرتے کرتے مدینے سے باہر نکل گئے۔ توجہ سے سننا پیارے، جب مدینے سے صحابہ نکلے ہیں، ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، اس سے جا کے صحابہ جا کے کہتے ہیں یار بتا تو صحیح، تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا تمہارا محبوب کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تب صحابہ پہچان بتاتے ہیں، وہ چلتا ہے تو مشیت ساتھ چلتی ہے، وہ بولتا ہے تو کرم برستا ہے، اس کی مرضی سے مشیت کا قلم چلتا ہے، اس کے چہرے میں انوار کی برسات ہوتی ہے، لب کھلتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں۔ اس نے کہا تھا میں تو نہیں جانتا کہ ایسا کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں سامنے ایک غار ہے، اس کے اندر سے 3 دن سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور اس درد کے ساتھ روتا ہے کہ جب میں صبح کو بکریاں لے کر کے آتا ہوں تو میری ساری بکریاں چرنا چھوڑ کر کے غار کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے غم میں شریک ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے بات سمجھ میں آج تک نہیں آئی ہے کہ 3 دن سے بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن دودھ ہر دن سے زیادہ دے رہی ہے، دودھ ہر دن سے زیادہ دے رہی ہے۔ جب اتنی بات کہی تھی صحابہ سمجھ گئے تھے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اتنی میٹھی آواز تو میرے مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے، یہ برکت آمینہ کے لال کی ہو سکتی ہے۔ گئے ہیں غار کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں، سرکار نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا۔ صحابہ جا کے آقا کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، کہتے سرکار مدینہ لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مسجد نبوی میں دل نہیں لگتا ہے، آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ آقا فرماتے صحابہ لوٹ جاؤ، آج میری اور میری امت کا معاملہ آ گیا ہے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں سن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ واپس پلٹے ہیں، اللہ اکبر، مدینے میں آئے خبر کر دی گئی ہے کہ سرکار کا پتہ مل گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں غار میں ہے، توڑ کر کے صحابہ آئے ہیں، لیکن میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ آخرکار ابو بکر صدیق آئے، قدم پکڑ کے کہنے لگے سرکار سجدے سے سر اٹھائیے۔ آقا فرماتے ابو بکر کیا بتاؤں، آج میری امت کا معاملہ آ گیا ہے، میں ایسے سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں مل جاتا ہے۔ جب یہ معاملہ حد ہو گئی، کسی کی بات نہ مانی گئی، تب کسی نے کہا تھا جاؤ کوئی جا کے نبی کی شہزادی کو بلا لاؤ، کوئی جا کے فاطمہ الزہرا کو بلا لائے۔ فاطمہ وہ ہے جس کی نہ کبھی خدا نے ٹالی ہے اور نہ کبھی مصطفیٰ نے ٹالی ہے۔ حضرت سلمان فارسی آئے ہیں، توڑے توڑے سیدہ کی چوکھٹ پہ آئے، آکے کہتے سیدہ دروازہ کھولو۔ کہا کس لیے؟ کہا مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے۔ کہا ہے میرے بابا، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، صاحب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، جیسی سیدہ کو پتہ چلا ہے میرے باپ کا پتہ مل گیا ہے، فوراً آپ نے اپنے سر پر وہی 17 پیبندوں والی چادر ڈالی ہے، اور مدینے کی عورتیں دائیں بائیں ہیں، بیچ میں سیدہ چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کی شان دیکھیے، صحابہ اکرام کی بیویوں بہنوں کے جھرمٹ میں نبی کی شہزادی جا رہی ہے۔ صاحب بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو، بیٹیاں اللہ نصیب والوں کو دیا کرتا ہے، تم بیٹے رب سے مانگا کرتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، ارے سجدے میں گر کے بیٹے مانگو، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن کبھی رو کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، کبھی رو کر کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے رحمت و نعمت ہوا کرتے ہیں، بیٹیاں رب کی رحمت
ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ بیٹے باپ کی جائیداد کے وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ کے چہرے کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ کبھی رو کر کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو۔ شاگرد نبی کی بیٹی کو پتا چلا ہے کہ میرے باپ کا پتا چل گیا ہے، آپ نے سر پہ اپنے دوپٹہ ڈالا ہے جس پہ 17 پیبند لگے تھے اور پردے کے حال میں چلی ہے، اور کس حال میں چلی ہے؟ ایک ہاتھ میں شہزادے حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں آقا حسین کا ہاتھ ہے، دونوں بچوں کو لے کر نبی کی بیٹی گھر سے نکلی ہے۔ اللہ اکبر! جیسی غار کے دروازے پر پہنچی ہے، جس غار میں نبی سجدے میں ہے، جیسی پہنچی ہے صحابہ باہر ہو جاتے ہیں، سیدہ اندر چلی جاتی ہے، نبی کی بیٹی کہیں قریب جا کے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے، رو کے کہتی بابا سجدے سے سر اٹھائیے، کئی دن ہو گئے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کے بغیر مدینہ سونا سونا لگتا ہے، بابا یہ آپ کے نواسے ہیں، صبح شام آپ کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، سرکار لوٹ چلیے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں فاطمہ آج امت کے عذاب اور اس کی سزا کی آیت نازل ہو چکی ہے، اب بتا میں کیسے چین سے سو پاؤں گا؟ میرے نبی نے اتنی بات کہی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹے حسن کا ہاتھ پکڑا ہے اور نبی کی کروٹ میں لا کے کہا تھا بابا آپ نے میرے بیٹے کی پیدائش پہ کہا تھا حسن وہ ہے کہ جس کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا۔ کہتی بابا اگر میرا بیٹا حسن شہید ہوگا اور اس کے جگر کے ٹکڑے منہ کے راستے کٹ کے آئیں گے اور اس کا کرتا خون میں ڈوبے گا، کہتی بابا آج فاطمہ وعدہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن جب امت کے عمل تو لے جائیں گے اپنے بیٹے حسن کا کرتا لاؤں گی اور امت کے نیکیوں کے پلے میں رکھ کے کہوں گی یا اللہ آج اس کرتے کے بدلے میں میرے باپ کی امت کی مغفرت فرما دے۔ اتنی بات نبی کی بیٹی نے کہی ہے، آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرا رب بڑا بے نیاز ہے، اگر امت تب بھی نہ بخشی گئی پھر کیا ہوگا؟ سیدہ کہتی ہے بابا اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تو پھر ہاتھ پکڑا گیا آقا حسین کا اور لائی آقا کی کروٹ میں، کہا بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس کی پیدائش پہ جبریل نے شہادت کی مٹی لا کر کے دی تھی، اے آقا جب میرے بیٹے کی شہادت ہوگی تو اس کا لباس سکون میں بھیگا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لا کے کہوں گی اے میرے مولا میرے بیٹوں کی شہادت کے بدلے میں میرے مصطفیٰ کی امت کی مغفرت فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ امت تب بھی نہ بخشی گئی تب کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا۔ سیدہ کہتی ہیں بابا اگر یہ بات ہے تو لو آج آپ کی بیٹی جس کا سر کبھی آسمان نے ایک بال تک نہیں دیکھا ہے، آج وہ فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار رہی ہے اور اس وقت تک دوپٹہ نہیں اوڑھے گی جب تک امت بخشی نہیں جائے گی۔ جیسے اتنی بات کہی تھی جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے محبوب بیٹی دروازے پر آئی ہے، سوالی بن کر کے آئی ہے، محبوب بیٹیاں دروازے پہ آ جائے تو بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہے۔ اے بے محبوب اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے اے فاطمہ رب نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے، فاطمہ سر سے دوپٹہ مت اتار دینا۔ اللہ اکبر! جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں آقا رب نے فرما دیا ہے فاطمہ تیری عرضی قبول ہو چکی ہے، فاطمہ سجدے سے اپنے سر سے دوپٹہ مت اتار دینا۔ اللہ اکبر! اتنا پیغام آنا تھا، رب فرماتا ہے اے محبوب بیٹی کو سینے سے لگا لے، بیٹی کی عرضی مان لے، ہم نے امت بخش دی ہے۔ اے محبوب میدان قیامت ہوگا، حکومت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی، امت بھی تیری ہوگی۔ اے مصطفیٰ اشارہ کرنا تیرا کام، جنت دینا میرا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سرزمین بولا نگلا، زندہ باد۔ تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاکارو یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ورنہ ان کے اعمال میں کیا ہلو یہ تو وہ ہے جن کے صدقے میں اللہ ہم گناہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نبی کی بیٹی کی حیا ہے، جیسی دوپٹہ اترنے کی بات آئی تیری میری مغفرت کی عرضی قبول ہو گئی۔ یہ رب اپنے محبوب کی بیٹی سے اتنا پردے سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ فاطمہ
अपना उतार, आज तक तेरा उसूल नहीं टूटा है। हाय क्या हया है नबी की बेटी में। एक दिन घर में झाड़ू लगा रही हैं, और बेटियों सुनो, घर में झाड़ू लगा रही, नबी सहाबा के बीच में बैठे हैं, अचानक सूरज बादलों में छुप गया। और सहाबा ने कहा था आका बारिश का भी मौसम नहीं है, और अचानक बादल कहां से आया, सूरज छुपा, और फिर रोशनी, फिर सूरज आ गया। मेरे नबी ने नबूवत वाली आंख उठाई, फरमाया सहाबा मेरी बेटी फातिमा झाड़ू लगा रही थी। अचानक बेतवज्जोही में उनके सर से दुपट्टा सरकने लगा। आका फरमाते हैं सहाबा मेरी बेटी के सर से दुपट्टा सरकना शुरू हुआ, उधर सूरज ने जाकर के बादलों की आड़ में जगह बना ली थी। ये नबी की बेटी की हया है, और तेरी क्या औकात। मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। मेलों ने, मजारों ने और आजकल के बाजारों ने मुआशरा तबाह कर रखा है। हाँ, फोन आते कहते हजरत मेरी बीवी ने मन्नत मांगी है फला मजार पे जाने की। गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। मजार पे जाने की मन्नत याद है, मुसल्ला बिछाने की मन्नत याद नहीं। अगर तेरा कोई काम नहीं होता मजार पे न जा, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, और कनीज़े फातिमा बन के सजदे में सर रख दे, और रो के रब को मना ले। खुदा की कसम सजदे से सर बाद में उठाएगी, रब की तरफ से करम पहले आ चुका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाओं ने भी